ذوق شوق میں بظاہر کمی معلوم ہوئی یا لطف آنے میں کمی معلوم ہوئی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ یہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے۔ ایک طبیعی بات، کبھی جوش آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، کبھی کیفیت ہو رہی کبھی نہیں ہو رہی۔ دیکھو جو لوگ پہلی بار حضور بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، ساری زندگی میں پہلی بار حاضری ہوئی، تو اس وقت جو جوش و خروش ہوگا، اس وقت دل کی جو کیفیت ہوگی، اس وقت جو لطف آئے گا، اس وقت جو گریہ طاری ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کی کیفیت ہوگی، وہ بڑی عظیم ہے۔ پھر گئے تو شاید اتنی نہ ہو، پھر گئے شاید اتنی نہ رہے، بار بار جانے آنے سے وہ اس جوش و خروش میں جو پہلے دن تھا فرق آ گیا۔ اب بعض اوقات آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بھئی وہ وقت جو تھا جس میں یہ کیفیات میرے اوپر طاری ہو رہی تھی، ذوق و شوق تھا، دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تھا اور لطف تھا اور سرور تھا اور کیف تھا، اب وہ بات رہی نہیں، تو شاید میں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام سے گر گیا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حدیث میں تسلی دے دی کہ اس جوش کے ٹھنڈا ہو جانے یا لطف اور سرور کے حاصل ہونے کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں، بلکہ اگر نہیں ہو رہا تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں، اصل مقصود یہ لطف اور سرور ہے ہی نہیں، یہ مزہ لینا مقصود نہیں، مقصود بذات خود عمل ہے۔ عمل کی توفیق جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تو بس شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاہے وہ پہلی جیسی کیفیت نہ رہے، اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے قسم کے صحابی تھے، یعنی ابو ہریرہ کی کنیت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، بلی پالی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا تھا، جس کے معنی ہے بلی والا۔ تو یہ محبت اور پیار کا لفظ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رکھ دیا تھا، بڑے چہیتے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوئے تو مسلمان سن 7 ہجری میں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3.5-4 سال پہلے، اور صرف 3.5-4 سال کی مدت ان کو ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، لیکن اس مدت کے اندر انہوں نے 5364 احادیث روایت کی ہیں تنہا انہوں نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مدت ملی تو بس آ کے پڑھ رہے تھے در پر، صبح شام لگے لپٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا، کس طرح آپ اٹھے، کس طرح آپ چلے، کس طرح لوگوں سے بات چیت کی، کیا آپ نے خطبہ دیا، کیا آپ نے ارشاد فرمایا، بس دن رات اسی کام میں لگے رہتے۔ تو چونکہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس واسطے ہر وقت لگے لپٹے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چمٹے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ زرنی غبن تزدد حبا، کہ بھائی یہ تم ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہو، ایسا نہ کرو، ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو تاکہ تمہاری محبت میں اور اضافہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہر وقت لگے لپٹے رہو گے تو شاید محبت اتنی باقی نہ رہے جتنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملنے میں ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے زیادہ بڑی عبادت اس دور میں تصور نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا وقفہ دے کر مجھ سے ملو، وقفہ دے کر میری زیارت کرو تاکہ تمہاری محبت میں مزید اضافہ ہو۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ کسی وقت جوش و خروش ہے، کسی وقت نہیں ہے، کسی وقت کوئی سرور و کیف کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، کسی وقت نہیں ہو رہی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اگر کسی وقت میں نماز کے اندر مزہ آ رہا ہے
لذت محسوس ہو رہی ہے، خضوع خشوع کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر کیا سرور حاصل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر کسی وقت وہ کیف سرور جاتا رہے، پڑھ رہا ہے نماز لیکن اس طرح کا مزہ نہیں آ رہا جیسا کہ پہلے آیا تھا کسی وقت، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بھئی میں تو اصلاح کے قابل ہی نہیں رہا اور میری حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ حالت باقی نہ رہی جو پہلے تھی، اس سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی تسلی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیفیات مقصود نہیں، ارے نماز اس لیے تھوڑی پڑھی جا رہی ہے کہ اس میں مزہ آئے گا، نماز مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں، نماز تو اپنی بندگی کے لیے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے دل پر شاخ گزر رہا ہو، دل پر قیامت گزر رہی ہو، مگر آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ کو تو یہ چاہیے۔ اب تمہیں اس میں سرور آیا کہ نہیں آیا، لطف آیا کہ نہیں آیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ جس شخص کو نماز میں بڑا سرور آ رہا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے اور لطف آ رہا ہے، تو وہاں ذرا سا شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے یہ سرور کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور جس کو سرور نہیں اس کے اوپر شاخ گزر رہی ہے لیکن پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت کا درجہ حاصل کر جائے کہ باوجود اس کے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرے حکم کے آگے سر جھکا کر یہ حاضر ہو گیا۔ میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہوں، بتاؤ کس کے عمل میں روحانیت زیادہ ہے، روحانیت کس کے عمل میں زیادہ ہے، دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، اپنی زندگی کی سارا کام کرا کے فارغ ہو گیا، فارغ البال ہے، خوشحال ہے، کھانے کو پیسے میسر ہیں، اولاد برسر روزگار ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور ریٹائرڈ زندگی ہے، کوئی مشغلہ بھی نہیں۔ اس ریٹائرڈ زندگی میں اس کا معمول یہ ہے کہ ادھر اس نے اذان کی آواز سنی، بلکہ اذان سے بھی پہلے وہ گھر سے نکل گیا وضو کر کے، اور اذان کی آواز سنتے ہی گھر سے نکلا، جا کر مسجد میں پہنچا، تحیۃ الوضو پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھی، صف اول میں بیٹھا اور بیٹھ کر انتظار کرتا رہا نماز کا۔ جب نماز کا وقت آیا تو بڑے خضوع خشوع سے نماز پڑھی، اور اس خضوع خشوع کی نماز میں اس کو چونکہ اور کوئی دھندا نہیں، لہذا خیالات کی بھی کوئی بھرمار نہیں، خیالات بھی کچھ زیادہ نہیں آ رہے، پورا دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے بڑے سرور کے ساتھ، اور نماز پڑھ کے اس نے اس کے حساب سے پھر سنتیں پڑھی، پھر نفلیں پڑھی اور دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر نکل کے اپنے گھر گیا، ان تمام انوار کو سمیٹ کر، نماز کے اور ذکر کے اور عبادت کے سارے انوار سمیٹ کر گھر گیا۔ ایک شخص تو وہ ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جو بیوی بچے والا ہے اور اس کو پیٹ پالنے کے لیے روزی کمانے کی ضرورت ہے، ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس نے، اور اس ٹھیلے کے اوپر وہ آوازیں لگا لگا کر سامان بیچتا ہے اور بیچ رہا ہے کھڑا ہوا۔ اذان ہو گئی مگر گاہک موجود ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو لے رہا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آنے لگا، مسجد میں حاضری کا، جماعت کھڑی ہونے لگی، تو اس وقت کو فکر ہوئی کہ بھائی جماعت میں جانا ہے۔ اب جو ایک گاہک کوئی چیز مانگ رہے ہیں، مگر اس نے سوچا کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا، اور اس نے ٹھیلے پر کسی طرح اس کے کپڑا ڈالا اور اس کو کہیں کنارے لگایا، اور لگا کر اور پھر بھاگ دوڑ کر کے مسجد میں پہنچا، جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو کر کے
کسی طرح جماعت میں جا کے شامل ہو گیا. تو ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہے، دماغ کبھی ٹھیلے کی طرف جاتا ہے، کبھی کھڑے ہوئے گاہک کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ اس کے جو ضروریات ہیں ان کی طرف جاتا ہے. لیکن آ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کر کے، اور کھڑا ہو کر اس نے امام کے ساتھ رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھ کے اگر نفلوں کا موقع ہے تو پڑھی، نہیں تو نفل بھی چھوڑ دی اور سنتیں پڑھ کے اور چلا گیا. جلدی سے جا کر پھر ٹھیلا لے کے کھڑا ہو گیا. فرمایا بتاؤ یہ دو آدمی ہیں، ان دو آدمیوں میں سے کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ یہ جو آدمی ہے ٹھیلے والا، اسے نماز پڑھ تو لی لیکن دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں. اور وہ پہلا والا جو آدمی ہے اس کا دل سیدھا قبلے کی طرف لگا ہوا ہے، دماغ لگا ہوا ہے، دوسرے اختیاری خیالات نہیں آ رہے. نتیجہ ہے کہ مزہ بہت آیا اس کو نماز میں. بتاؤ ان میں سے روحانیت کس میں زیادہ ہے؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ پہلے آدمی نے جس اہتمام کے ساتھ اذان کے وقت گھر سے نکلا، جس طرح اس نے تحیۃ الوضو کی، جس طرح اس نے تحیۃ المسجد پڑھی، جس طرح اس نے صف اول میں جانے کا اہتمام کیا، وہ اس کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مزہ اس کو آ رہا ہے، یہ خوب سمجھ لو، اس میں نفسانی مزہ شامل ہے، بخلاف اس دوسرے آدمی کے کہ اس کو مزہ تو کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے نماز پڑھی اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گیا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا کرنے کا مرحلہ آئے تو یہ ٹھیلے والا آگے بڑھ جائے، یہ ٹھیلے والا آگے بڑھ جائے، اس واسطے کہ اس کو کچھ اور فکر نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ کمانے کی، اور اس کے پاس وقت خالی تھا، اس نے اس کام میں لگا دیا. اور اس بیچارے کے ساتھ 1000 فکریں لگی ہوئی ہے. یہ کسی طرح اپنے کاموں کو مؤخر کر کے پہنچا اور پہنچ کر اس نے نماز پڑھی. تو اس کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں روحانیت بڑی ہوئی ہے، اس کے عمل کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. لوگ روحانیت کا مطلب ہی پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں. آج کل روحانی علاج بہت مشہور ہے لوگوں میں. وہ تعویذ گنڈے کا نام روحانی علاج ہو گیا. تو روحانیت حقیقت میں فرمایا کہ یہ ہے کہ آدمی، ساری روحانیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مطالبہ آ جائے، اس مطالبے کو آدمی پورا کرے، چاہے زبردستی کرنی پڑے، چاہے دل لگا کر کرے، چاہے بے دلی سے کرے، لیکن مطالبہ پورا کر دے. بس یہ ہے روحانیت. خوب سمجھ لو، جب مطالبہ پورا کر دیا، عمل کر لیا، تو یہ روحانیت کا کام تم کر گزرے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. مزہ آیا نہیں آیا تو یہ اس سے کوئی بحث نہیں. آ گیا، اللہ کی عطا ہے، شکر ادا کرو اس پر بھی. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تم کو عبادت بھی کرا دی تمہیں، اور عبادت کو تمہارے لیے لذت بھی کا سبب بھی بنا دیا. یہ ان کی عطا ہے. لیکن اگر لذت ساری عمر نہ آئے عبادت میں، تو یاد رکھو عبادت میں حبہ برابر نقص نہیں آتا، حبہ برابر نقص نہیں آتا. اگر عبادت سنت کے مطابق ادا ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو کچھ ایک حبہ نقص واقع نہیں ہوتا، ایک حبہ کمی نہیں آتی اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہے اگر سنت کے مطابق ہے. یہ کیفیات جو ہے نا، یہ سب آنی جانی چیز ہے، کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں، ان کی فکر میں پڑنا ہی نہیں. لوگوں نے آج نام رکھ لیا روحانیت اور تصوف اور طریق، نام رکھ لیا ان کیفیات کا کہ صاحب فلاں شخص کے مجلس میں جاؤ تو وہاں تو دل اچھلتا ہے، اور وہاں سے دل میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، یا فلاں کے مجلس میں جاؤ تو جناب وہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا روحانیت سے یاد رکھو کوئی تعلق نہیں. یہ کشف قسم کے جو معاملات ہیں، یہ اگر بزرگوں کو ہو سکتے ہیں تو اللہ بچائے فاسق فاجر لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں، بدعات میں مبتلا لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کافروں کو بھی ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر کوئی دار و مدار فضیلت کا نہیں. دار و مدار فضیلت کا جو کچھ ہے
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت